الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بآواز بلند درود پاک پڑھیے: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. اب تنگی داماں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ ہیں، آج وہ مائل باتا اور بھی کچھ مانگ. اور ہر چند کے مولا نے بھرا ہے تیرا کچکول، کم ظرف نہ بن، ہاتھ بڑا اور بھی کچھ مانگ. کیونکہ سرکار قدر ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ. اور مانگنا کیا ہے کہ سرکار مدینہ کی زیارت کی دعا کر. جنت کی طلب چیز ہے کیا؟ اور بھی کچھ مانگ، کیونکہ جنت تو ملے گی تجھے سرکار کے صدقے، سرکار سے جنت کے سوا اور بھی کچھ مانگ. جن لوگوں کو شک ہے کہ کرم ان کا ہے محدود، ان لوگوں کی باتوں پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ. ارے دے سکتے ہیں کیا کچھ کہ وہ کچھ دے نہیں سکتے، یہ باس نہ کر، ہوش میں آ اور بھی کچھ مانگ. کیونکہ اس در پہ یہ انجام ہوا حسن طلب کا، جولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ. ارے جولی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ. پہنچا ہے جو رہ کے تو اس در پہ نصیر، آج آواز پہ آواز لگا اور بھی کچھ مانگ. حمد و صلات کے بعد عزت و تکریم کے لائق محترم المقام حضرت علامہ قاری احمد نواز صاحب، عزتوں اور چاہتوں کے لائق حضرت علامہ مولانا بابر جاوید جلالی صاحب، محترم المقام جناب قاری محمد ذوالقرنین صاحب، محترم جناب قاری ممتاز صاحب، دیگر جملہ علماء کرام، خانہ نشین کسان، قرآن دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کا فضل اور احسان ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کے لیے چن لیا. یہ عام نہیں ہے، ذکر بڑا خاص ہے اور اس خاص ذکر کے لیے خاص لوگوں کو چنا جاتا ہے. ہمارے بڑوں نے جو لکھا ہے وہ فقط شاعرانہ تخیل نہیں، انہوں نے ساری زندگی کا مشاہدہ کر کے خلاصہ اور نچوڑ نکال کے مجھے اور آپ کو بتایا کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. انہوں نے ساری زندگی دیکھ کے ہمیں بتایا ہے کہ میری طلب بھی ہے، ان کے کرم کا صدقہ یہ قدم اٹھتے نہیں اٹھائے جاتے ہیں. یہ جو دوڑے چلے آتے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں کہ ہمارا کمال ہے، لیکن اگر اس کا ہے. اذان روزانہ ہوتی ہے تو کیا نماز پڑھنے سارے آ جاتے ہیں؟ نہیں، سارے نہیں آتے. جن کو وہ اپنے گھر میں بلاتا ہے فقط وہ آتے ہیں، اور کوئی نہیں آ سکتا. میں اور آپ بڑے غیرت والے، ہم جس سے اختلاف رکھتے ہیں، جسے پسند نہیں کرتے، اسے گھر میں داخل نہیں ہونے دیتے. تو سب سے بڑے غیرت مند کو اللہ کہا جاتا ہے. تو اللہ بھلا کیسے پسند کرے جسے وہ پسند نہیں کرتا وہ بھی اس کے گھر میں آ جائے؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا. وہی آتے ہیں جنہیں چن لیتا ہے. تو ذکر حبیب خدا کے لیے بھی وہی آتے ہیں جس کو وہ پسند کر دیتا ہے، اور وہ بندہ کر نہیں سکتا، آ نہیں سکتا. دعا مانگ دی جائے پھر بھی کلمہ اسلام پڑھنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ بہت بڑی دعا تھی جو آقا نے مانگی. باری تعالیٰ عمر بن خطاب مل جائے یا عمر بن ہشام مل جائے. لیکن میں آپ کو یہاں رک کے یہ بات بھی بتاؤں تو عید کا سب سے بڑا درس دینے والا اگر کوئی ہے تو وہ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آقا نے اللہ سے دعا مانگی، باری تعالیٰ
اسلام کو تقویت چاہیے، اسلام کو پاور چاہیے، کیسے ملے گی؟ توحید کا درس اگر یہ ہوتا کہ فقط اللہ سے مانگنا ہے تو چاہیے یہ تھا کہ آقا کہتے باری تعالیٰ مدد فرما، اسلام کو پاور مل جائے۔ آقا نے دعا مانگی، باری تعالیٰ اسلام کو پاور چاہیے، ایسے کر عمر عطا کر دیا جائے۔ اچھا اگر یہ بات تھی کہ کسی اور سے مدد مانگنی جائز نہیں، تو پھر اللہ بھی تو موجود تھا، جبریل بھی تو آتے تھے، قرآن نازل ہو جاتا، حبیب خبردار، جب مدد کرنے والا میں ہوں، اسلام کو پاور دینے والا میں ہوں، اسلام کو تقویت عطا کرنے والا میں ہوں، تو مدد مجھ سے مانگی جائے گی۔ کوئی بندہ اسلام کو پاور نہیں دے سکتا، میں پاور دوں گا۔ لیکن اللہ نے عمر عطا کر کے بتایا ہے کہ یہ عالم اسباب ہے، اور عالم اسباب میں میرے بندوں سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ اور پھر بندے مدد کے جو بات میں عرض کرنا چاہتا تھا وہ بات یہ ہے، دعا مانگی گئی، لیکن ایک بندے کے بارے میں نام دو تھے، عمر بن خطاب ملے یا عمر بن ہشام ملے۔ عمر بن خطاب کلمہ اسلام پڑھا اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور عمر بن ہشام کو کلمہ اسلام پڑھنا نصیب نہ ہوا، وہ جسے آج بھی زمانہ ابو جہل کہتا۔ اور میں آپ کو بتاؤں، زمانہ جاہلیت کے لوگ ابو جہل کو ابو جہل نہیں کہتے تھے، وہ اسے ابو الحکم کہتے تھے کہ بڑا دانا آدمی ہے، بڑی علمی شخصیت ہے، بڑا فلسفی ہے، بیٹھتا ہے، بڑے بڑے مشورے دیتا، وہ اسے اپنا سردار مانتے تھے۔ لیکن اسلام نے اپنا مزاج بتایا ہے، کہا جتنا مرضی دانا شخص ہو، جتنا مرضی زمانے والے سمجھدار کہتے ہو، بڑے سے بڑا فلسفی ہو، عظمت مصطفیٰ کو پہچان نہ سکے، 1400 سال پہلے ہو، 1400 سال بعد ہو، وہ ابو الحکم نہیں ہوتا بلکہ ابو جہل ہوا کرتا۔ سمجھ آ جائے عظمت مصطفیٰ کی پہچان ہو تو حبشے سے آیا ہوا کالا غلام بھی ہو تو حضرت عمر ہاتھ چوم کے سینے سے لگا کے کہتے ہیں، ارے تو غلام نہیں، آقا نے تجھے ہمارے لیے سردار بنا رکھا۔ اس غلام کو مکے کے تپتے ہوئے ریگداغ سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا جاتا ہے کہ دنیا کے غلام آج نیچے کھڑے ہوں گے، اور کیونکہ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گیا ہے اس لیے بلال چل آج کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو جا۔ میں اور آپ اس چیز کو سمجھیں، یہ کرم ہے فقط اللہ رب العزت کا، کریم آقا علیہ السلام کا، کہ ہم ان کا نام لے رہے ہیں، ان کے قصیدے پڑھ رہے ہیں۔ خیر یہ عنوان بڑا طویل ہے، محبت والا جو عنوان ہے، یہ جتنی باتیں کھولتے چلے جائیں گے اتنی کھلتی چلی جائیں گی۔ میں نے خطبہ میں جو آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، محبوب انہیں بتایا جائے کہ وہ لوگ جو دعوے دار ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ کوئی نہیں کرتے ہیں، اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اچھا کیا کیا جائے؟ اچھا انہیں بتایا جائے کہ محبت پہ ایک دلیل چاہیے۔ اچھا میں اور آپ بھی جب دیکھیں نا کوئی دعویٰ کرے پیار محبت کا تو اس سے بڑی دلیلیں مانگی جاتی ہیں، آزمائشوں میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں اللہ نے آزمائش میں نہیں ڈالا، اللہ نے کہا جو دلیل میں مانگی ہے تو دلیل دیکھ کے دکھا، دیکھ پھر کیسے تیری بخشش و مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اچھا دلیل مانگ لی گئی، دلیل کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ رب بڑا کریم ہے، اور اس کریم رب نے بڑی محبت والی دلیل ہم سے مانگی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محبوب انہیں بتاؤ اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں آئیں دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جائیں۔ اگر خدا کے ہو، دعویٰ یہ ہے کہ ہم خدا کے ہیں، تو پتہ کیسے چلے گا کہ خدا کے ہیں؟ پتہ ایسے چلے گا کہ گھر سے اٹھو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، جو مصطفیٰ کا ہو جائے گا وہ خدا کا ہو جائے گا۔ میں اور آپ اس چیز کو سمجھیں، یہ ہے ایک لفظ، ایک جملہ، لیکن جب ہم اس کی گہرائی میں دیکھتے ہیں ہماری ساری زندگی اس میں موجود ہوتی ہے۔ اگر ہم اللہ سے محبت کریں اور اس کی دلیل پہ عمل کرتے ہوئے اتباع مصطفیٰ کریں تو پتہ چلتا ہے پھر ہمارا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساتھ، ایک ایک سانس اگر اتباع مصطفیٰ میں نہیں گزرتی تو پھر ہم دعوے میں غلط ہیں۔ لیکن اگر ہمارا اوڑھنا بچھونا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا سب کچھ آقا کے بتائے ہوئے طریقے پہ ہو جائے تو پھر ہمیں اعزاز دیا جاتا ہے کہ اب تیرے اس دعوے کو قبول کر لیا گیا۔ پھر میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ
کہ ساری زندگی بندہ وہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا، وہ ان طریقوں پہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا کہ جو آقا کے بتائے ہوئے طریقے۔ دعویٰ یہ ہے کہ اللہ سے محبت ہے، پھر اللہ نے دلیل مانگی ہے، اور اگر بندے کے پاس دلیل نہ ہو تو پھر بندہ اپنے دعوے میں سچا نہیں رہا، پھر بندے نے یہ بات ثابت کر دی کہ اسے اللہ سے پیار کوئی نہیں، لیکن دعویٰ تو ہے اللہ سے پیار ہے، پھر اس میں دلیل دے، آقا کی اتباع کرے، آقا نے جو ایک ایک عمل کر کے دکھایا ہے اس عمل کی طرف دوڑے چلے آئیں۔ اچھا یہ بھی ہوتا ہے کہ اتباع نہیں کی جاتی، میں آپ کو بتاؤں کیوں نہیں کی جاتی۔ اتباع وہ نہیں کرتے جو محبت نہیں کرتے۔ جب آپ کو کسی سے پیار نہیں ہوتا اور وہ آپ کو کوئی کام بول دیتا ہے تو آپ وہ کام نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ آپ کو پیار نہیں ہوتا، اور جس سے پیار ہو جاتا ہے، جس سے محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، جس سے آپ الفت کرنے لگتے ہیں، جب وہ حکم دیتا ہے آپ سارے کام کاج چھوڑتے ہیں، پہلے اس کے حکم کو پورا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اچھا حکم آ گیا اتباع کرو، اب اتباع آقا کی کرنی ہے تو پہلے ضروری یہ ہے کہ آقا سے محبت کی جائے، آقا کے دامن سے اس طرح بندہ وابستہ ہو جائے کہ پھر آقا کے سوا کوئی اور چیز نظر نہ آئے، سب سے پہلے ذات مصطفیٰ ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں اس سے بڑی بات تو ہو کوئی نہیں سکتی، اس محبت کے عنوان پہ بڑی حدیث مبارکہ ہے، لیکن میں نے اس کو خطبہ میں پڑھا آپ کے سامنے، بڑی خاص بات بتائی گئی، اور یہ ان ساری روایات کا خلاصہ اور نچوڑ ہے۔ آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کے، جب تک وہ اپنی اولاد سے بڑھ کے، اپنی ذات سے بڑھ کے، جملہ انسانیت سے بڑھ کے ذات مصطفیٰ سے پیار نہیں کر لیتا۔ اچھا پھر جس کا پیار سب سے بڑھ کے آقا سے ہو جاتا ہے، پھر مور لگ جاتی ہے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے سب سے زیادہ آقا سے محبت کر لی، جسے پھر اولاد کی پرواہ کوئی نہیں، جسے پھر والدین کی پرواہ کوئی نہیں۔ دیکھیں صحابہ نے عمل کر کے دکھایا۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے کلمہ اسلام پڑھا، دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو بڑا شور اٹھا، علاقے والے لوگ ان کی والدہ کے پاس آئے کہ تمہارے بیٹے نے نیا دین قبول کر لیا۔ انہوں نے کہا پریشانی والی بات ہی کوئی نہیں، بیٹا میرا بڑا خدمت گزار ہے، میری ایک ایک بات کو مانتا ہے، بات بعد میں کہتی ہوں، پہلے وہ عمل کرنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ ابھی گھر میں آئے گا بیٹے کو کہوں گی بیٹا مذہب چھوڑ اور واپس آ جا، بیٹا واپس آ جائے گا، لیکن اسے نہیں پتا تھا اب یہ ماں والی محبت سے نکل کے ان کا بچہ محبت رسول میں مبتلا ہو چکا، اب وہ اور طرف چلا گیا ہے، اور یہ جو آقا کی محبت ہے یہ پھر کسی اور طرف دیکھنے نہیں دیتی۔ اچھا گھر آ گئے، ماں نے کہہ دیا بیٹا چھوڑ دو، لیکن اب دین چھوڑا نہیں جاتا۔ اب آقا کی محبت ہے، سب کچھ چھوڑا جا سکتا ہے لیکن دامن مصطفیٰ کو چھوڑا نہیں جا سکتا۔ قدموں میں گرے ہیں کہ آقا کے پاس ہی رہنا ہے۔ اچھا ماں نے بھوک ہڑتال بھی شروع کر دی ہے، کچھ دن گزر گئے، اب طبیعت ایسی ہے کہ شاید کچھ لمحے اور کھانا نہ کھایا تو جان نکل جائے گی۔ سارے علاقے میں لوگ باتیں بھی کرتے ہیں کہ سعد کی ماں نے اب جا کے دیکھو بھوک ہڑتال بھی کر لی ہے۔ بڑا شور اٹھتا تھا کہ سعد کو ماں سے بڑا پیار ہے، کیا یہی پیار ہے کہ ماں مر رہی ہے اور یہ ماں کی خبر گیری نہیں کرتا، ماں مر رہی ہے اور یہ ماں کی بات کو نہیں مانتا، ماں مر رہی ہے اور یہ ماں کے حکم کی تعمیل کر کے ماں کو نہیں بچاتا، یہ کیا محبت ہے؟ ساتھ دوڑے گھر چلے آئے، ماں سے کہا ارے وہ الگ زمانہ تھا جب تیرے ایک انگلی کے اشارے پہ ساتھ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جاتا تھا، اب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہے۔ ماں یاد رکھ تو ایک نہیں ہزاروں مائیں ہوں ذات مصطفیٰ پہ قربان کر دی جائیں گی، دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑا جائے گا۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یہی وہ چیز ہے جو اصحاب کر کے دکھا کے چلے گئے کہ دیکھو ماں کو نہیں جانا بلکہ آقا کو جانا ہے، ماں کو نہیں مانا آقا کو مانا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا والد کو تھپڑ نہیں مارا؟ میں آپ کو بتاؤں بیٹیوں والے بیٹھے ہوں گے، کوئی بہنوں والے بیٹھے ہوں گے، بڑا پیار محبت کا رشتہ ہوتا ہے، بڑا انسان کھینچا چلا جاتا ہے۔ بیٹی کی شادی کے بعد بیٹی فون کرے اور بتائے نا مسئلہ کیا ہے،
فقط غم زدہ لہجے میں تھوڑی بات کرے بندہ ساری رات سو نہیں سکتا. آپ کے سامنے آپ کی بہن غم زدہ لہجے میں بات کرے بندے کو سکون نہیں آتا. میں آپ کو بتاؤں ہجرت کا موقع ہے. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار میں جا پہنچتے ہیں. اچھا آقا وہاں پہ ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کی خبر سن کے ابو جہل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچا. ایمان والو میں بات اور کرنا چاہتا تھا، ذہن میں بات اور آ گئی. میں آپ کو بتاؤں ابو جہل کو پتہ تھا کہ اس مشکل مرحلے میں اگر کوئی آقا کے ساتھ گیا ہوگا تو اسے ابوبکر صدیق کہا جاتا. میں اور آپ اس طرح کے ہو جائیں، میں اور آپ اپنے آپ کو اس قابل بنا لیں کہ جب بھی آقا کی عزت پہ بات آئے، آقا کی ناموس پہ حملہ ہو جائے، زمانے والوں کی صدا آئے ارے وہ شخص کدھر گیا ہوگا تو بتایا جائے کسی اور طرف نہیں گیا ہوگا، اپنا تن من دھن ذات مصطفیٰ پہ قربان کرنے گیا ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق نے غار میں جاتے ہوئے دائیں بائیں آگے پیچھے ہو کے بتایا ہے آقا رستے میں چلنے کا سلیقہ آتا ہے، لیکن یہ ابوبکر جو کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں ہوتا ہے اس خیال میں کہ دشمن جس طرف سے حملہ کرے اس طرف آگے ابوبکر ہو. ابوبکر چاہتے کیا ہو؟ آقا دل کی تمنا یہ ہے کہ آپ کی جان پہ ابوبکر کی جان قربان کر دی جائے. میں اور آپ اس چیز کو سمجھیں. میں جو بات آپ سے کرنے لگا تھا اسے پتا تھا آقا کے ساتھ اگر کوئی گیا ہے تو صدیق اکبر گیا ہوگا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دروازے پہ پہنچا، دستک دی. آپ کی صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دروازہ کھولا. اب صدیق کی بیٹی ہے تو سچ ہی بولے گی. بتاؤ ابا کہاں ہے؟ پتا ہے؟ ہاں ہاں پتا ہے. غلط بیانی نہیں، پتا ہے. تو بتاؤ کہاں گئے ہیں؟ نہیں بدبخت میں فقط صدیق کی بیٹی نہیں بلکہ ایک وفادار کی بھی بیٹی ہوں. بتایا نہیں جائے گا کہ ابا کہاں گئے ہیں، آقا کہاں موجود ہے، خبر نہیں دی جائے گی. تھپڑ مارا. اب اپنے آپ کو زمانے کا سردار کہتا ہے، غصے میں آ گیا، تھپڑ رسید کیا. تھپڑ مارتے ہوئے انگلی کان کی بالی میں پھنسی اور زور سے کھینچا. آپ کا کان چر گیا، خون رسنے لگا. شام کو یہ صاحبزادی کھانا پکا کے وہاں غار کے دہانے پہنچتی ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے آپ کو پہلے کہا بیٹیوں کا درد بڑا خاص درد ہوتا ہے، بہنوں کا درد بڑا خاص درد ہوتا ہے، ماؤں کا درد بڑا خاص درد ہوتا ہے. سامنے بچی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کو چاہیے تھا اگر بچی سے پیار ہے تو سوال کرتے بیٹا بتاؤ کیا بنا، تکلیف تو نہیں ہوئی، درد تو نہیں ہوا، کوئی مرہم پٹی کی ہے، کوئی اس کے علاج کے لیے کوشش کی ہے، یا کس نے یہ کام کیا ہے؟ اس کے بارے سوال کیا جاتا. نہیں ایسا کوئی سوال نہیں. انہیں پتا تھا سب سے زیادہ محبت آقا سے کرنے والے وہ بتا رہے تھے باپ سے محبت نہیں، ماں سے محبت نہیں، اولاد سے محبت نہیں. سوال یہ کیا بیٹی بتاؤ میرے محبوب کا راز تو نہیں فاش کر دیا؟ کہا نہیں یہ وفادار کی بیٹی ہے. میں آپ کو بتاؤں عنوان طویل ہو جائے گا. میں آپ کو یہ بات بھی سمجھا دوں یہ فقط اولاد نہیں، ان کی رگوں میں تو ایک وفادار کا خون گردش کر رہا ہے. ان کے گھر کے ٹکڑے کھانے والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام جو دن بھر بکریاں چراتا ہے، اس نے اعلان سن رکھا ہے کہ جو آقا کی خبر دے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام کے طور پہ ملیں گے. باقی کتنے انعامات ہیں؟ آزادی مل سکتی ہے، ساری زندگی آرام اور سکون کے ساتھ وہ زندگی گزار سکتا ہے، غلامی سے نجات مل سکتی ہے. یہ ساری چیزیں سامنے ہیں. سارا دن بکریاں چراتا ہے، لوگوں کی خبر گیری کرتا ہے، شام کو آقا کے پاس آتا ہے، وہاں بکریوں کا دودھ دھو کے گرم کر کے پیش کرتا ہے، لیکن راز فاش نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک وفادار کے گھر کے ٹکڑے کھا رکھے. اگر ٹکڑے ہی اتنے اچھے ہیں تو پھر خون کی تاثیر کا عالم کیا ہوگا؟ وہ بیٹی راز کیسے فاش کر سکتی ہے؟ لیکن ایمان والوں جو بتانا چاہتا تھا اصحاب نے ہمیں سبق دیا ہے اولاد سے بڑھ کے پیار کرنا ہے، والدین سے بڑھ کے پیار کرنا ہے، اور اپنی جان سے بھی بڑھ کے پیار کرنا ہے. بخاری شریف کی روایت میں آپ کو فقط اس کا خلاصہ نچوڑ پیش کروں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار ہوئے آقا سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، سب سے زیادہ آپ سے محبت ہے. لیکن اگلی جو بات ہے وہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں انہوں نے اگلی بات کی ہے اس وجہ سے
کہ ان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہے. یہ نہیں کہ بات اور کرتے ہیں کام اور کرتے ہیں. وہ جو بات کرتے ہیں اس کو سچ کر کے دکھاتے ہیں. اگلی بات کرنے سے پہلے آپ کو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے، ہم دعویدار ہیں کہ آقا سے محبت کرتے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑ جاتی ہے پھر چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم دعویدار ہیں، ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے، ہم سب کے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ آقا سے بڑا پیار ہے، لیکن جب آقا کے لیے کچھ کرنا پڑ جاتا ہے پھر ہم پیچھے پیچھے دکھائی دیتے ہیں. دیکھیں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے. تو جب آقا کو ٹھنڈک پہنچانی ہوتی ہے ہم پیچھے ہو جاتے ہیں. دیکھیں کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے یہ بات خوش کرتی ہے میرا امتی مجھ پہ درود پڑھے، اللہ اس پہ رحمتوں کا نزول کرے. جب درود پڑھا جاتا ہے، جب پڑھنے لگتے ہیں، کوئی پڑھنے لگتا ہے، اعتراضات کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے. نقیب محفل صاحب قبلہ شاہ جی تشریف فرما ہے، ان سے پوچھئے ایک دن میں کتنی دفعہ کہنا پڑتا ہے اللہ اکبر کی صدا ہے، ایک ہاتھ بلند کرو، نعرہ رسالت لگانے لگے ہیں دو ہاتھوں کو بلند کرو، لبیک کی صدا ہے ہاتھوں کو بلند کرو. ہاتھ کھڑے نہیں کیے جاتے. ہمارے قول و فعل میں تضاد ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے عشق رسول کرتے ہیں، لیکن آقا کے نام پہ ہاتھ اٹھانا ہم سے نہیں ہوتا. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ اگر صحابہ نے وفا کر کے دکھائی ہے، انہوں نے جو کہا ہے کر کے دکھایا ہے، ہماری طرح نہیں، بلکہ بعد میں ہوئی ہے. اپنا تن من دھن انہوں نے قربان پہلے کر دیا ہے. ان لوگوں کو پیش کیا جائے گا جن کے قول و فعل میں تضاد نہیں تھا. وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، وہ فاروق اعظم ہو، وہ عثمان غنی ہو، وہ حضرت علی ہو، سارے صحابہ، سارے تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام ہو. ارے وہ فیض آباد کی دھرتی پہ بیٹھ کے آقا کی ختم نبوت کا پہرے دار ہو، کیونکہ قول و فعل میں تضاد نہیں. سلام عقیدت پیش کیا جائے گا آقا کی عظمت کی حفاظت کرنے والے کے لیے، تن من دھن قربان کرنے والے، وہ جامع مسجد رحمت للعالمین سے چل کے وزیر آباد تک آنے والے ہوں. دنیا سلام عقیدت پیش کرے گی. نبوت سے رسالت ختم نبوت کے غدار کو 27 گولیاں مارنے والا وہ غازی ملت غازی ممتاز حسین قادری ہو، قول و فعل میں تضاد کوئی نہیں. دنیا سلام عقیدت پیش کرے گی. یہاں چکوال کی سرزمین پہ پلہ سے اٹھ کے ہندوستان جانے والا غازی مرید حسین شہید ہو، قول و فعل میں تضاد کوئی نہیں. دنیا سلام عقیدت پیش کرے گی. غازی المدین شہید علیہ رحمہ، قول و فعل میں تضاد کوئی نہیں. دنیا سلام عقیدت پیش کرے گی. ارے اقبال نے خلاصہ نچوڑ نکالا ہے کہ محمد سے وفا تو نے ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے. ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. خاص لوگ تھے، وہ سچ بولتے تھے. حضرت عمر حاضر کی خدمت ہیں. آقا سب سے بڑھ کے آپ سے محبت ہے، لیکن دل کی کیفیت یہ ہے کہ اپنی جان سے بڑھ کے آپ سے محبت نہیں کرتا. میں نے کہا وہ سچ بولنے والے تھے، سچی بات آقا کے سامنے رکھی. آقا نے کہا عمر ابھی کامل مومن نہیں ہوئے. اگر عمر اپنی جان سے بڑھ کے آقا سے محبت نہ کریں وہ کامل مومن نہیں، تو میں اور آپ کامل مومن کیسے ہو سکتے ہیں؟ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہر چیز سے بڑھ کے آقا سے محبت ہو، جان سے بڑھ کے بھی آقا سے محبت ہو، مال سے بڑھ کے بھی آقا سے محبت ہو. آپ نے سن نہیں رکھا کیا علماء سے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حاضر خدمت ہوئے اور سارا ہی مال لے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس دن میرا یہ خیال تھا ساری زندگی ابوبکر سبقت لے گیا، لیکن آج مال زیادہ ہے، آج میں ابوبکر سے سبقت لے جاؤں گا. کہا جب ابوبکر آئے
سب سے سوال یہ ہوتا تھا بتاؤ کیا لے کے آئے ہو؟ ابو بکر سے سوال ہوا ابو بکر بتاؤ گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ کہا جب سوال بدلا مجھے پتا چل گیا اب جواب بدلے گا۔ سارے کہتے تھے یہ لے کے آئے، ابو بکر کہنے لگے آقا گھر میں اللہ کا رسول چھوڑ آیا۔ آپ اس بات کو بھی یاد رکھیں، یہ نہیں سلام عقیدت آقا کو پیش کرنا ہے، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود و سلام پڑھنا ہے، اور وہ بھی زمانے والوں سے پوچھ کے پڑھنا ہے۔ ارے دفاع صحابہ کی تنظیمیں بنانے والے جب تک عقیدہ صحابہ پہ عمل پیرا نہیں ہوں گے تب تک صحابہ کا دفاع نہیں ہو سکتا۔ صحابی رسول اور صحابہ میں سے سب سے بڑی عظمت پانے والے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا آقا آنکھوں کے سامنے بیٹھے ہیں، یہاں پہ بھی آپ موجود ہیں، میرے گھر میں بھی آپ موجود ہیں۔ سوال کیا جا سکتا تھا ابو بکر جو مدینے کے تاجدار آنکھوں کے سامنے ہیں وہ گھر میں کیسے ہو سکتے ہیں؟ لیکن آقا نے خاموش رہ کے رہتی دنیا تک امتیوں کے لیے پیغام چھوڑا ہے۔ جو مدینے میں مسجد نبوی میں بیٹھا ہوتا ہے وہی ابو بکر کے گھر میں بھی بیٹھا ہوتا ہے۔ میں اور آپ اس چیز کو سمجھتے ہوئے گردنیں جھکائے ہوئے سلام عقیدت کے نذرانے پیش کیا کریں۔ خیر بات آگے چلی گئی، میں جو بات آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کھڑے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض گزار آقا جان سے زیادہ پیار کوئی نہیں، عمر ایمان ابھی کامل نہیں ہوا، بس اتنی بات تھی۔ شیخ محقق لکھتے ہیں آقا نے دست شفقت رکھا اور کہا ایمان کامل نہیں، آقا کے ہاتھ مبارک کا اثر تھا، دل کی کیفیت بدلی۔ حضرت عمر عرض گزار ہوئے آقا حکم فرمائے، عمر جان قربان کرنے کو تیار۔ آقا نے فرمایا ہاں اب تیرا ایمان مکمل ہو چکا۔ میں اور آپ اس چیز کو سمجھ، یہ چیز نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو اس طرح کر کہتے چلے آئیں کہ دوڑو اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پیار کرنے والی کوئی چیز نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں آقا نے بتایا ہے خود پہاڑ بھی ہم سے محبت کرتا ہے، ایک ذرے کے بارے میں خبر ہے، ایک قطرے کے بارے میں پتا ہے، زمین کا ذرہ اور پانی کا قطرہ آقا سے محبت کرتا ہے۔ وہ لوگ جو آقا سے محبت نہیں کرتے، اصل بات یہ ہے کہ رب نے ان کے دلوں کو اس کام کے لیے چنا ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں کے دلوں کو چن لیا گیا ہے ہو نہیں سکتا کہ اللہ انتخاب کرے اور دل میں محبت کو ڈال دے اور پھر بندہ آقا سے محبت نہ کرے۔ نہ بندہ دوڑا چلا آتا ہے، آقا کی محبت میں بھاگا چلا آتا ہے۔ اور میں نے آپ کے سامنے اصحاب کی سیرت کو رکھا ہے، انہوں نے تن من دھن قربان کر کے بتایا ہے کہ محبت فقط آقا سے کی جائے گی، فقط آقا کے دامن کے ساتھ وابستہ ہوں گے، کسی اور طرف نہیں جائیں گے فقط۔ اور یہ اصحاب نے اس لیے کیا ہے، انہوں نے قرآن کو آقا سے سیکھا تھا، آقا نے سکھایا تھا۔ رب کہہ رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کی محبت کے دعوے دار ہو آؤ دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ۔ انہیں پتا تھا یہاں آ جائیں گے کمال مل جائے گا۔ اچھا اب دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو گئے تو پھر کیا ملے گا؟ کیا اللہ کی محبت مل جائے گی؟ اللہ نے کہا وہ اور بات ہے کہ تم اللہ سے محبت کرو، آؤ تم دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہو جاؤ، اعزاز یہ ملے گا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ اللہ آسمان پہ تم سے محبت کرنے لگ جائے۔ ہم محبت کریں یہ الگ بات ہے اور اللہ محبت کرے یہ الگ بات ہے۔ دیکھیں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا اعزاز بتایا، وہ طویل روایت ہے، میں فقط اشارہ کروں۔ انبیاء کرام کی خصوصیات اصحاب بیان کر رہے تھے، آقا اس مجمع میں آئے، صحابہ کو بتایا کہ ابراہیم خلیل اللہ ہے یہ بات ٹھیک ہے، عیسیٰ روح اللہ ہے یہ بات بجا ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے یہ بھی سچ ہے، آدم صفی اللہ ہے اس میں بھی کوئی شک نہیں، لیکن یاد رکھو انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب بن کے آیا ہوں۔ اللہ کا حبیب، اللہ پیار کرتا ہے۔ اچھا اللہ ان سے پیار کرتا ہے اور ساتھ پھر اللہ نے فرمایا تم اتباع مصطفیٰ کرو، میں اپنے محبوب سے بھی پیار کرتا ہوں، ساتھ تم سے بھی پیار کرنے لگ جاؤں گا۔ وہ اللہ پیار کرنے لگ جائے گا، لیکن کس وقت؟ جب آقا کی اتباع ہوگی، اور آقا کی اتباع محبت کے بغیر نہیں ہوگی۔ دامن کے ساتھ وابستہ ہو جائیں،
پیروی کرنے لگیں، زندگی کا ایک ایک لمحہ آقا کی محبت میں گزارنے لگ جائیں، پھر جب وہ پیار کرتا ہے پھر ساری زندگی گناہوں میں لتھڑے ہوئے انسانوں کے لیے خوشخبری سناتا ہے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، پھر پریشان نہ ہو کتنے گناہ کیے کیا بنے گا، تم آؤ اتباع کرو، تم سے محبت بھی کرنے لگ جاؤں گا، ساری زندگی کے گناہوں کی بخشش و مغفرت بھی کروں گا۔ وہ گناہ بخشنے پہ تیار ہے، وہ محبت کرنے پہ تیار ہے، ضرورت اس عمل کی ہے کہ میں اور آپ آقا کے دامن سے وابستہ ہو جائیں۔ اگر یہ کر لیا تو پھر دنیا و آخرت کامیاب ہے۔ اقبال کا آپ کے لیے پیغام ہے اور میرا آپ کو سلام ہے۔ اس نے کہا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ دعا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہمارا یہاں مل بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے۔ جن احباب نے محفل کا اہتمام کیا اللہ رب العزت ان کی استطاعت کے مطابق نہیں اپنی شان کے مطابق جزا عطا